نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین، امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، یہ جو عظیم مہینہ چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہر القرآن کہا ہے، یعنی کہ یہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کے اندر اپنے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کے اندر، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا اما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. موطا امام مالک. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جب تک ان کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا تو کجا، اور ہم نے قرآن کریم کو بھی پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں، قرآن عظیم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ان کو سیکھا اور سمجھا جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ حدیث مبارکہ کو پڑھنا تو کجا، ہم نے اس اللہ کی عظیم کتاب سے بھی منہ موڑا ہوا ہے. اسے ہم ایک بابرکت کتاب سمجھ لیتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا لیا، چوم لیا، آنکھوں پہ لگا لیا، غلافوں میں لپیٹ کر کے رکھ دیا. اس کو ہم یا کوئی فوت ہونے لگتا ہے تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم بابرکت کتاب کے طور پر سمجھتے ہیں، رکھتے ہیں. لیکن جو اس کا حق ہے کہ اس کو صبح شام اس کی تلاوت کی جائے، اس کے اندر اس کو غور و فکر کیا جائے اس کے اندر، اور اس پر عمل پیرا ہو کر کے جنت کا وارث انسان بن جائے. اس پر میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس قرآن عظیم کے ہمارے اوپر 5 حق رکھے ہیں، بڑے حق. علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ قرآن عظیم کے ہمارے اوپر 5 بڑے حق ہیں. سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، سچے دل سے ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کی ہر بات سچی ہے. اس پہ یہ ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ بھی شک نہیں ہے، اس کی ہر بات سچی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں بیان کیا ہے اسی سورہ بقرہ کے اندر، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھر کر کے لے آیا ہے، یہ کسے کہانی ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر کے لے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چیلنج کیا ہے قرآن عظیم کے اندر. ایک جگہ فرمایا کہ تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے لے کر کے آیا ہے تو تم اس طرح قرآن بنا لاؤ.
ایک اور جگہ فرمایا کہ تم اس طرح کی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج دیا کہ تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت، چھوٹی سی صورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تو یہ چھوٹی سی صورت جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یہ 3 آیتوں کی صورت چھوٹی سی. اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شک ہے اس کے اندر، تو تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن و انس مل جاؤ، تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور قیامت آ سکتی ہے. لیکن وہ چیلنج کفار مکہ کیا کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح بنا ہی نہیں سکتا وہ. یہ اللہ کا، یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے قرآن عظیم کی کہ اللہ کی سچی کتاب ہے. اس پہ ایمان لانا پہلی شرط یہ ہے، پہلا جو اس کا حق ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی صبح شام تلاوت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ نبی کریم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، یعنی یہ ہر حرف کے اوپر آپ کو نیکی ملے گی. الف لام میم آپ نے پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اس کی دوسرا بھی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اسی طریقے سے جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا شمار مقرب فرشتوں کے اندر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا جو تیسرا بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے. جو ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ سچی کتاب ہے، ہم اسی کچھ نہ کچھ ہم تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اس کا حق ہے اس کو ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. وہ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وہ حق سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی اندر غور و فکر کیا جائے، اس کو ترجمے سے پڑھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کتاب پڑھتے ہیں، جب تک آپ کو اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی آپ نہیں پڑھتے. اس کو ہر چیز آپ جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ صرف واحد ضرور بھی اس کتاب کے ساتھ ہے کہ اس کو ہم بغیر سوچ سمجھے پڑھتے ہیں. کتنا دکھ اور افسوس کا مقام ہے. معزز بھائیو، یہی وہ بڑا حق ہے کہ جس کو ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. قرآن پر ایمان تو لاتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، مگر اس میں غور و فکر اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. 90% لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بغیر سوچے سمجھے پڑھا جائے. یہ ظلم صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے. کتنا دکھ کی افسوس کا مقام ہے. جو کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، مگر صرف ثواب کی نظر پڑی جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی آمیز انداز میں ایک جگہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن عظیم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی کیا کہہ رہا ہے. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں یہ کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے، ہم کیا عمل کریں گے، ہمیں کیا پتہ چلے گا. قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے اوپر، وہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہی کہیں وہی کام ہم تو نہیں کر رہے. جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اس کی نعمتوں کا، یہ ساری چیزیں، اور توحید ہے اللہ کی، صرف اکیلے اللہ کو پکارو. جب تک ہم یہ اس کو سمجھیں گے نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرے دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے بغیر کو سوچے سمجھے. اللہ اکبر. جبکہ تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اور بہت سارے ایسے گمراہ کون ملا ہیں جو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم ترجمے سے نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے کو سوچے سمجھے. پوری بڑی بڑی زبان ہیں ان کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے قرآن عظیم کا. اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس قرآن عظیم کو ترجمے سے پڑھیں.
اگر ایک سپارہ پڑھتے ہیں روزانہ تو آگا پڑھ لیں، لیکن اس ترجمے سے پڑھ لیں تاکہ آپ اس گمراہ کن گناہوں سے بچ جائیں جو اپنے عقیدے اپنے حساب سے بنائے بیٹھے ہیں۔ تو جب اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور صراط مستقیم پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، وہی قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اس کا جو چوتھا بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، اس سچ ہدایت سے رہنمائی لیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اس کے احکامات پر عمل کریں اور منع کرتا چیزوں سے پرہیز کریں، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانیں۔ جب قرآن و سنت کی بات آ جائے اور ایک دوسرے سامنے آپ کے سامنے ایک مولوی کا قول آ جائے تو کسی بڑے سے بڑے مولوی کی بات کو آپ رد کر دیں، ٹھکرا دیں کہ اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور آپ کا مولوی یہ کہہ رہا ہے۔ آپ اس مولوی کی بات کو چھوڑ دیں چاہے کسی مسئلہ کا کیوں نہ ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کی بات کو لے لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جو سب قرآن کو پیچھے چھوڑتا ہے اور من مانی زندگی گزارتا ہے تو یہی قرآن اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جو اس کو مشعل راہ بناتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے یہی قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا پانچواں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی جائے۔ قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے۔ بھائیو، دلتوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اختیار کیا، جس پر چل کر ابو بکر صدیق بن گئے اور عمر بن خطاب فاروق کا لقب پا گئے اور خالد بن ولید ان کو سیف اللہ کا لقب ملا، اور بلال اور سلیمان جنتوں کے وارث بن گئے۔ جس قرآن نے عرب کے سارا نشینوں کو دنیا کا امام بنا دیا، وہی قرآن آپ کو بھی دین و دنیا کی جہاں بانی کی دعوت دیتا ہے۔ آخری بات جو یہ ہے کہ جو اس قرآن کو اوپر سے پش ڈالتا ہے اس کی معیشت اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرقہ کی آیتیں ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائے گا، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تو ان سے اندھا بنا رہا، بھلا دیا ان کو، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ وہ جس حال میں جہنم کی طرف چلا جائے گا، اللہ اس کو نہیں پوچھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن عظیم سے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو لو لگائیں اس کے ساتھ، اور جو سب سے بڑا اس کا حق ہے اس کو غور و فکر کر کے اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، باب نمبر 16 حدیث نمبر 219۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ذر، ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت قرآن عظیم کو سمجھنا، اس کو یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔